ہر انسان کی احتیاج کے لحاظ سے نیکی الگ الگ ہے. بہت غور کیجیے گا. کوئی پیاسا اگر ہو تو اسے کھانا کھلانا نیکی نہیں ہے, اسے پانی پلانا ہی نیکی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کپڑے پہنانا نیکی نہیں ہے, اسے روٹی کھلانا ہی نیکی ہے. اور اگر کوئی سردی سے مر رہا ہو تو اسے روٹی اور پانی کی بجائے کپڑے پہنانا, سردی سے بچانا ہی نیکی ہے. کسی نابینا کو جو روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو اور چاہتا ہو کہ روڈ پار کر لے, اس سے آپ پیسے پکڑا دیجیے, نیکی ہوگی یا توہین؟ اس کی توہین ہوگی نا. اس نے تو آپ کا ہاتھ تھام کر روڈ پار کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نیکی نہ سمجھی جائے تو سامنے والے کی توہین ہو جائے گی. بہت غور کیجیے گا. اگر عام انسانوں میں توہین کا پہلو نکل آتا ہے تو ماں باپ اگر سمجھے بغیر نیکی کرنے چلے تو بجائے اس کے کہ ثواب ملتا, اپنے گلے میں عذاب ڈال لیں گے. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اتنے وسیع القلب خدا نے بنائے ہیں کہ اولاد کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو تو ویسے اگنور کر دیتے, وہ الگ مسئلہ. لیکن ذمہ داری ماں کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے, آئیے اس کو آسان کرنے کے لیے صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں, اور مثالیں سمجھانے کے لیے بہت آسان پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ماں کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے ماں کی ایج کو دیکھتے ہوئے. ماں اگر جوان ہو, ماں اگر اپنی جسم کی خود حفاظت کر سکتی ہو تو اب نیکی کا انداز بدل جائے گا. کبھی ماں کو پانی پلانا نیکی, کبھی ماں کو جواب دے کر سر جھکانا نیکی, اور کبھی ماں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نیکی. اور ماں اگر بستر پہ ہو, اللہ اکبر, عجیب بات ہے. مثال آپ کی خدمت میں, امام کی روایت سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹتے, ایک قدم پیچھے. ہم اور آپ وہ جواب تو نہیں لا سکتے جو ماں نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے, اس کا تو بدل ممکن نہیں ہے کہ ہم ماں نہیں بن سکتے. تو اب آئیے, ماں نہیں بن سکتے کہ حمل قائم کریں, ماں نہیں بن سکتے کہ وضع ولادت کی تکلیف اٹھائیں, ماں نہیں بن سکتے, لیکن ماں جیسے بن سکتے. اور ماں جیسا بن کر بیٹی نے دکھایا. اگر نہ دکھایا ہوتا تو آپ کہتے یہ سب فضول کی باتیں ہیں. ختمیہ مرتبہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ مبالغہ آرائی کرتے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کی ماں کہا کہ نہیں کہا؟ تو اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے تو نہ ماں تو حمل والی ماں, اور نہ ماں وضع ولادت کی تکلیف اٹھانے والی ماں, اور نہ شیر پہ لانے والی ماں. پتہ چلا یہ تینوں کام نہ کر کے بھی اولاد اگر اپنے ماں باپ کا ایسا خیال رکھے کہ سیرت سیدہ پہ چلے تو اپنے ماں باپ کے لیے ماں بن جائے. اللہ اکبر. اب ایک سنانے کے لیے واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے, اور آنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے احوال کو بیان کرتا. کہتا یا رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہے, اتنی بوڑھی ہے کہ اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا, نہ چبایا جانا ممکن رہا, اور نہ معدہ اس قابل رہا کہ ہضم کر سکے سوائے نرم اور ملائم غذاؤں کے. اور میں افورڈ نہیں کر سکتا, صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ ماں کو ایسی قیمتی غذائیں پہنچا سکوں جو اس کے لیے مناسب تر اس زمانے کے لحاظ سے. تو میں نے خدا سے عجیب دعا مانگی. اللہ اکبر. خدا سے عجیب کیا دعا مانگی خدا سے کہ اے پروردگار تو ہے رزاق, اگر تو اولاد کا رزق ماں کے وجود میں عطا کر سکتا ہے
تو پروردگار میری ماں کا رزق میرے وجود میں عطا کر دے. کہتا یا رسول اللہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں اپنی ماں کو ایسے سیراب کرنے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کیا کرتی ہے. عجیب واقعہ ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینا. بہت غور کیجئے گا. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، تو کیا خالی معجزے ماں کی دعاؤں سے ہوتے ہیں؟ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا مانگے تو خالی معجزہ جب ہوگا؟ نہیں، اگر اولاد بھی ماں کے حق میں دعا مانگے ویسا ہی معجزہ ممکن ہے. اللہ اکبر. پھر آخر میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، احساس کیجئے گا کہ ماں صرف ایک انسان نہیں ہے، ماں صرف ایک جاندار نہیں ہے. اتنے رائٹس ماں کے خیال کرنا کہ جتنے عام انسان کے ہوتے، ماں کی توہین ہے. ماں کے اتنے رائٹس خیال کرنا جتنے ایک جاندار کے ہوتے ہیں، یہ توہین ہے ماں کی. ماں ہے جس نے گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنایا ہے، وہ ماں ہے. اب اس ماں کے رائٹس کیا ہیں؟ اس ماں کے رائٹس یہ ہیں کہ انسان اس کے اشارے کا منتظر ہو جائے، اس کی آنکھ کی پلک جھپکے نہیں، اور اولاد سمجھ جائے کہ ماں کی خواہش کیا ہے. اس کا ہاتھ اٹھے نہیں اور مطلوبہ شے ماں تک پہنچا دی جائے. اس کی زبان کو سوال کی زحمت نہ ہو. یہ 3 جملے سن کر کسی جوان نے کہا مولانا یہ تو علم غیب ہو گیا، بھلا ماں کچھ نہ کہے اور ہم سمجھ لیں. ایسی کون سی لینگویج ہے جو سنے بغیر سمجھ میں آ جائے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنا ماضی یاد کر لیں، اپنا ماضی یاد نہ آئے تو اپنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کی ماں کو سمجھ لیں کہ بچہ روتا ہے ماں پہچان لیتی ہے کون سی لینگویج کام کر رہی تھی. ماں خوب سمجھتی ہے کہ رونا کس لیے ہے، نیند آ رہی ہے، ماں کی گود میں آنا ہے، یا بھوک لگی ہے. اگر ماں بغیر الفاظ کے پہچان لیتی ہے تو تم بھی تو ماں بن کر دکھاؤ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی. اور اب آئیے دعا کا حوالہ صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ. کبھی اگر وقت ملے تو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ یہ یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں 1 مرتبہ تو صحیفہ کاملہ کی یہ 2 دعائیں پڑھ لیا کیجئے. اگر صاحب اولاد بھی ہیں تو 2 دعائیں، ورنہ 1 دعا کافی ہے. دعا نمبر 25 اور دعا نمبر 24، والدین کے بارے میں دعا، اولاد کے بارے میں دعا. چوتھے امام نے سکھایا کہ کیا مانگے ماں باپ کے لیے. اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے. دونوں طریقے مولا نے عطا کیے ہیں. البتہ اور میں پھر التماس کروں گا جب چہلم کا مسئلہ ہو انشاءاللہ تو آپ اس دعا کو جو والدین کے حق میں چوتھے امام کی بتائی گئی دعا ہے، اس کو تقسیم کیجئے. اتنی دیر کے لیے ہی صحیح کہ مجلس سے اٹھتے اٹھتے، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اگر ایک آدھ جملہ پڑھ لیں دعا کا تو شاید ایصال ثواب کا مقصد پورا ہو جائے. ورنہ آپ جو کتابیں بانٹتے رہیں تعقیبات کی، زیارات کی، یہ اتنی ڈھیر ہو چکی ہیں کہ پڑھیں تو اثر ہے، ورنہ یہ بہرحال ایک خرچہ تو ہو گیا. ثواب جب ہوگا جب اس کی تلاوت ہوگی. اگر تلاوت نہ ہو تو رکھنے کا ثواب ہے کوئی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ بتا دیں تو کیوں اسراف کر رہے ہیں؟ صحیح مقام پر پیسہ لگائیے. اللہ اکبر. بات سے بات نکل آتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں، وقت مختصر ہے. کہ امام کے جملے کیا ہیں صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا. ارشاد فرماتے پروردگار مجھے ایسا بنا دے
کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے محبت کرنے لگوں جیسے کوئی مہربان ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایسی دعا مانگنا جائز ہے جو ممکن نہ ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے جو بتائے مجھے کہ ایسی دعا مانگنا جائز ہے کہ بغیر محنت کی روزی مل جائے؟ یہ دعا حرام ہے۔ بغیر سفر کے میں کربلا پہنچ جاؤں، یہ دعا مانگنا بیوقوفی ہے، اس لیے کہ لاجک نہیں ہے کوئی۔ تو کوئی بھی ایسی دعا جس کی لاجک موجود نہ ہو، علت موجود نہ ہو، عقلاً ممکن نہ ہو، نہیں مانگی جا سکتی۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں جی ہوا میں اڑنے لگوں، یہ کون سی دعا ہے؟ تو اگر اس دعا میں جان نہ ہوتی تو سید سجاد میرا مولا کیوں فرماتا کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی ماں سے ایسے محبت کرنے لگوں جیسے میں اپنے ماں سے ایسے محبت کروں جیسے ماں اپنی اولاد سے کرتی۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ دعا اور وہ مثال اور وہ تمام باتیں۔ اب آخر میں بات سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو اوروں کے بھروسے پہ مت چھوڑیے، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد کے لیے وہ دادی ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ آپ کی شریک حیات کے لیے وہ ساس ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ ماں تو آپ کی ہیں، حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی اولاد سے نہیں۔ حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی شریک حیات سے نہیں، گھر کی ملازمہ سے نہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب خدمت کریں، یہ شرف ہے، یہ اپنی جان چھڑکیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ بہو ساس کے لیے بیٹی بن جائے، یہ کرامت ہے، لیکن اصل ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری تو اولاد کی ہے، جسے ماں نے جنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو کسی اور کے کاندھے پر رکھ کے اگر یہ ہلکان محسوس کریں اپنے لیے تو بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر! بس بات یاد رکھیے گا، ماں صرف روٹی اور پانی نہیں چاہتی، آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ اور توجہ کا مطلب ہے کہ وقت دیجیے اپنی ماں کو۔ ماں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ بھی اپنی ماں کو وقت دی۔ کچھ دیر بیٹھ جائیے ماں کے پاس، کچھ ماں کے دل کی بات سنیے، چاہے آپ کے کام کی ہو کہ نہ ہو۔ جب آپ ماں سے دل کی بات کرتے تھے، ماں کے کام کی ہوتی تھی وہ کوئی؟ مگر ماں کیسے آپ کی بات سنتی تھی؟ اگر آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو ماں آپ کے لیے کھانے کو بدل کے بناتی تھی۔ اچھا میرے بچے کو یہ پسند نہیں آ رہا، یہ سبزی ایسے نہیں کھا سکتا، تو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم آگے آگے اور ماں پیچھے پیچھے لقمہ لیے ہوئے۔ آج ماں بوڑھی ہو گئی تو کہتے کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے، کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر! کوئی بیٹا آپ نے دیکھا جو ماں کو مناتا ہو ماں بن کر؟